اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے اس تہمت سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، سب ہی اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ نظریہ رب کائنات کو عیبدار بناتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ پاک ذات ہے۔ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، کوئی آباء و اجداد بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بیٹے کی بھی کوئی اولاد ہوگی، اس کی بیوی بھی ہونی چاہیے، اس کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، اس کی خلق اور ملک میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، اسے حمایتیوں اور مددگاروں کی ضرورت بھی ہوگی، یعنی پھر تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں مکمل نہ ہوا۔ مالک کون و مکان، خالق ارض و سما، وحدہ لا شریک کی حیثیت کسی قبیلے کے سردار جیسی نہیں۔ اس کی طاقت کا انحصار اس کی آل و اولاد، عزیز و رشتہ داروں پر نہیں ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے، ہر قسم کی آلائش سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے۔ لہٰذا جو رب کائنات کو اولاد سے متعلق قرار دیتے ہیں وہ جھوٹ اور افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا تخلیق کار ہے، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ مشہور اٹامک سائنٹسٹ ڈاکٹر سلطان بشیر محمود صاحب اپنی تفسیر کتاب زندگی میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت بھی ہے کہ کائنات ایک تخلیق ہے، اس لیے اس کا کوئی آغاز بھی ہوگا۔ اب سے 50-60 سال پہلے تک کائنات کے متعلق سائنسی نظریہ ہمیشگی کا تھا، یعنی کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس تھیوری کا نام ہمیشگی کی تھیوری یعنی اسٹیڈی اسٹیٹس یونیورس تھا، لیکن بعد کی دریافتوں نے قرآن مجید کی حقانیت کو سچ ثابت کیا کہ کائنات ایک ایجاد ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں، نہ ہی زمین و مکان کا وجود ہمیشہ سے ہے، بلکہ یہ سب اچانک ظہور پذیر ہوئے۔ ان سے پہلے ایک انہونی کیفیت تھی، اس انہونی یعنی نتھنگنس سے سب کچھ ہو گیا۔ اس نئی تھیوری کا نام بگ بینگ تھیوری ہے، جو کائنات کے بارے میں معتبر ترین تھیوری سمجھی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کچھ یوں ہے
کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یعنی کائنات پوری کی پوری کائنات ایک ذرے کی شکل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر اس کو پھاڑ دیا اور وہ ذرات میں بکھر گیا، اور ذرات جو ہے مختلف ستاروں اور سیاروں میں تبدیل ہو گئے، اور وہ ذرات مزید ذرات میں تبدیل ہو گئے، اور جو تب سے لے کر آج تک وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مکمل تفاصیل آپ کی خدمت میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ عقل حیران ہے کہ سائنس ایک لمبے سفر کے بعد اس حقیقت کو پہنچی ہے جو قرآن مجید میں صدیوں پہلے ان واشگاف الفاظ کے ساتھ بتائی جا چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ ناظرین، اس رب کریم نے بتا دیا ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو محض اتنا ہی کہتا ہے کن، تو وہ فیکون، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ تمام کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب وہ تخلیق ہے جو کن کے نتیجے میں پیدا ہوئی، سوائے انسان کی تخلیق کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، پھر اس کے بعد پوری نسل انسانی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔ اس کا ذکر بھی میں پہلے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ یعنی واقعہ عہد الست کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک دم پوری نسل آدم کو پیدا کیا، اور تب سے لے کر آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے وہ انسان جو ہے نا پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تخلیقی امر ہمیشہ ہی اچانک اور فوری ہوتا ہے، اس میں کوئی وقت اور کوشش نہیں لگتی، یعنی بگ بینگ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یعنی امر ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کائنات میں تخلیقی امر ہی اصول کے پابند ہیں۔ جیسے ہی اس نے کن کہا ایک بالکل نئی تخلیق مارز وجود میں آ گئی۔ کن فیکون وقت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وقت یعنی ٹائم بھی اسی کی تخلیق ہے۔ جیسے مکان یعنی سپیس اس کی تخلیق ہے، نہ ہی اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے موجود مادے یعنی میٹیریل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسے انجام دینے کے لیے وقت چاہیے، بلکہ کن کے امر کے ساتھ ہی تمام طرح کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات جو ہر چیز کا تخلیق کار ہے، یہ سب اسی کا نظام ہے۔ ہم بحیثیت انسان اور خصوصی طور پر بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ اور اللہ کی تخلیق میں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے ہوئے اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا چاہیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔